شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ ہود علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بہت ہی مشابہ تھے۔ سر پر بکثرت گھنگریالے بال، حسین بلند قامت تھے، ہمیشہ تجارت کرتے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ کس سن میں آپ کو نبوت دی گئی، لیکن اس قدر البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلجان اور لقمان بن عاد یا ابن صدا ابن عاد کے عہد حکومت میں ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، جو کہ 13 قبیلے تھے اور ان کے ممالک بہت سرسبز اور آباد تھے۔ ہود علیہ السلام 50 برس تک واز کرتے رہے اور وہ قوم یہی کہتی رہی۔ سورہ ہود ترجمہ: تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو نہ چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ قوم لقمان تو ہود علیہ السلام پر ایمان لائی اور خلجان کی قوم بدستور اپنے کفر الحاد پر قائم رہی اور کہنے لگے۔ سورہ ہود ترجمہ: ہم تو یہ کہتے ہیں تم کو ہمارے بعض خداؤں نے جن کی تم پرستش نہیں کرتے ہو دیوانہ کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے جب ان کے کفر الحاد کو حد سے متجاوز ہوتے دیکھا تو بامجبوری اللہ باری تعالیٰ سے دعا کی۔ 3 برس تک ایک قطرہ پانی کا نہ برسا، سارے چشمے خشک ہو گئے، بھیڑ بکریاں تمام چپائے مر گئے، قحط نے سب کا حال پتلا کر دیا۔ اس کے باوجود ہود علیہ السلام کے اس کہنے پر سورہ ہود ترجمہ: اپنے خدائے برحق سے معافی چاہو اور اس سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا اور تمہاری قوتوں کو اور توانائی دے گا۔ بد نصیب قوم نے کچھ خیال نہ کیا اور نہ بت پرستی سے باز آئے۔ یہ عجیب قدرتی شے ہے، آفر نیش سے جو لوگ سرزمین حجاز میں رہتے تھے، جب ان میں سے کسی کو کوئی حاجت پیش آتی تھی تو وہ سرزمین مکہ میں جاتا، دعا کرتا، قربانی کرتا، اللہ جل شانہ اس کی حاجت بر لاتا تھا۔ حالانکہ اس وقت تک نہ تو حرم شریف ہی کا کچھ وجود تھا اور نہ یہ لوگ ایمان والوں میں سے تھے۔ چنانچہ قوم ہود نے اپنی قوم سے چند لوگوں کو بطور وفد، جن میں نعیم ابن حزال ابن حزیل ابن ابیل ابن صدا بن عاد اور علقمہ ابن الخصری اور 2 لوگ اور، ان میں سے 2 مسلمان اور باقی سب کافر بت پرست تھے، مکہ کی طرف روانہ کیا۔ تیسرے روز یہ لوگ مکہ پہنچ گئے اور معاویہ بن بکر کے مکان پر مقیم ہوئے۔ معاویہ بن بکر انہی کی قوم میں سے تھا۔ اس نے مہمانداری کے خیال سے کہا کہ 3 روز ٹھہر کر آرام کرو، جب سفر کی تھکان دور ہو جائے تو اس وقت اطمینان کے ساتھ بحضور قلب دعا کرنا۔ ان لوگوں نے شامت مال سے اسے قبول کر لیا۔ اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ یہ لوگ دعوت و رقص و مے نوشی میں ایسے ڈوبے کہ اپنی پیاسی قحط زدہ قوم کو بھلا دیا۔ 3 روز کا کیا ذکر ہے، مہینوں گزر گئے۔ معاویہ بن بکر نے جب ان لوگوں کو عیش و عشرت میں اس قدر منہمک دیکھا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ جس کام کے لیے آئے تھے انہوں نے بالکل بھلا دیا ہے، اپنی لوڈیوں کو چند ایسے اشعار سکھلائے کہ جس سے یہ لوگ ہوشیار ہو اور اپنی غفلت اور خود فراموشی پر نادم ہوئے۔ مرشد بن سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیوں، مناسب یہ ہے کہ واپس چلو اور ہود علیہ السلام پر ایمان لاؤ تاکہ تم اور تمہاری قوم سختی اور مصیبت سے نجات پائے۔ مرشد کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ یہ کافر یعنی مومن ہو گیا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور اس وجہ سے مرشد سے علیحدہ ہو کر دعا کرنے لگے۔ 3 سال بعد ابر کے 3 ٹکڑے، ایک سرخ، دوسرا سفید، تیسرا سیاہ، آسمان کے کنارے پر ظاہر ہوئے اور یہ ندا آئی کہ ان میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ وفد نے یہ سمجھا کہ سفید ابر تو یعنی پانی سے خالی ہے، سرخ ابر کا حال کچھ معلوم نہیں، باقی رہا سیاہ، اس میں پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی خیال سے ان لوگوں نے سیاہ ابر کی خواہش کی اور ہنستے ہوئے مرشد کے پاس آئے اور کہا کہ لو، وہ دیکھو، سیاہ ابر خدا نے ہماری دعا سے بھیج دیا ہے، اب قحط اور خشک سالی کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ ابر جس وقت قوم عاد کے قریب پہنچا ہے، حضرت ہود علیہ السلام تو سمجھ کہ یہ عذاب و قہر الہی ہے، اور قوم عاد یہ سمجھی کہ یہ ابر پانی سے بھرا ہے۔ خوشی خوشی اس کی طرف دوڑے۔ ہود نے ان لوگوں سے کہا، سورہ احقاف
ترجمہ: بلکہ جس طرف تم عجلت سے جاتے ہو اس میں ہوا ہے اور وہی عذاب کا رنج دینے والا ہے۔ قوم عاد نے پہلے ہود علیہ السلام کی اس قول کو بالکل لا یعنی سمجھا، لیکن جب پے در پہ ہوا کے جھونکے آتے رہے تو یہ کہنے لگے قاعدہ یہی ہے کہ بھلا دی اپنی قوت اور توانائی پر ایسے نازاں ہوئے کہ سمجھانے سے بھی سمجھنے کی امید ان سے کم کی جاتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے انہی سے ہود ابن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد کو نبوت عطا فرمائی۔ بعض نصابین نے ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح پر بیان کیا ہے کہ ہود علیہ السلام آبر کے بیٹے تھے اور آبر شالخ کے اور شالخ ارفخشند ابن سام کے لڑکے تھے۔ ایک مدت تک یہی قوم الاتصال تخت نشین حکومت اور سلطنت رہی۔ ان پر یارب بن قحطان غالب آیا۔ یہ قوم حضر موت کے پہاڑوں میں چلی گئی اور ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔